بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب ناول جو ہے وہ میں خاص طور پہ نفیسہ عزیز، تیمور احمد اور رنجنا کی فرمائش پہ پڑھ رہی ہوں، کیونکہ انہی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اور ان میں سے نفیسہ مجھے اس کے نیچے لازماً کمنٹ کرتی ہیں، جس سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ سنتی ہیں۔ رنجنا کے بھی کمنٹ آف اینڈ آن آتے رہتے ہیں، آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے چینلز کے ناول سنتی ہیں، لیکن تیمور احمد غائب ہو جاتے ہیں اور جو لوگ بھی ان کو شوق سے سن رہے ہیں وہ لازماً بتایا کریں۔ اور کومل عاصم جو ہیں وہ اورے پیا کے انتظار میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور سیاہ دھند جو ہے وہ میں کر رہی ہوں راحیلہ شعیب اور خضر عمران کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ ویسے اس میں ویوز کم آتے ہیں، لیکن جو لوگ سن رہے ہیں ان لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ وہ ناول بہت مزے کا ہے۔ شروع میں تھوڑا سا ڈراؤنا تھا، تھوڑا سا مطلب خوفناک تھا، لیکن اب وہ بالکل ڈیفرنٹ اس کی پچ ہو چکی ہے، بالکل اس کا ڈیفرنٹ لائنز ہو چکی ہے اس کی۔ اب وہ مطلب ولیوں کی اس پہ چلا گیا اور بلکہ اسپرچول ہو گیا، روحانی ٹائپ کا ہو گیا۔ تو اگر آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا، آپ لوگ اس کو سنیں۔ اگر آپ ڈیفرنٹ ذرا سننا چاہتے ہیں، عام سٹوری سے ہٹ کے ہے، جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے ہے، بڑا ڈفرینس ہے، آپ سنیں مزہ آئے گا۔ اب ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کئی بار اس تجربے سے گزرا تھا اور ہر بار زرتاج سے خوفزدہ کرنے میں کامیاب رہی تھی، مگر اس بار وہ ایک مختلف پچ پر کھیل رہا تھا۔ مجھے بہت تیز بخار ہے زرتاج، اور میں فوری سفر کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ آ جاؤں گا 1-2 دن میں، اور مجھے پتہ ہے کہ تم بہرحال اس معاملے کو سنبھال ہی رہو گی، سو پھر یہ گھبراہٹ کیسی؟ اس بار اس کے اطمینان نے زرتاج کو خوف کا گھونٹ پینے پر مجبور کیا۔ تم ایسے حالات کو ڈیل کرنے میں مجھ سے کہیں زیادہ تجربے کار ہو زرتاج، اور رہی بات پولیس کو تکلیف دینے کی، تو ایسا نہ ہی ہو تو اچھا ہے، ورنہ بات پھر کہیں انٹرپول تک نہ پہنچ جائے۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے معنی خیز سے خاموشی چھائی تھی۔ نبیل کے چہرے پہ آئی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی۔ بلیک میلنگ کا یہ سلسلہ بڑی کامیابی سے چل رہا تھا۔ کاش وہ زرتاج کی زندگی کے کمزور ترین پہلوؤں پر ابتدا سے ہی ہاتھ رکھتا، تو وقت زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹتا ہوا گزرتا۔ اپنی ذہانت پر غرور اور پچھتاوا اسے ایک دم ایک ساتھ ہی ہوا۔ یہ سوچنا کہ زحمت اٹھائے بغیر کہ زرتاج جیسی ذہین عورت کے لیے یہ ایک وقتی سی رکاوٹ ہے۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، صرف یاد دلا رہا ہوں کہ لندن کچھ ایسا بھی دور نہیں، اور ہمارے خاندان کی تاریخ میں ایسے کارنامے، اور تم ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہو نبیل، اور یہ کہ مانی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے پہلے شوہر کی اولاد ہے۔ سرد لہجے میں بات کاٹتے ہوئے اس نے نبیل کے مقام کا تعین کیا، اور بہتر ہوگا کہ تم واپس آ جاؤ جلد سے جلد، یہاں تمہاری غیر موجودگی زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ سالار ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا اس کیس کے، وہ تو میرے کانٹیکٹس ہیں اس سے کہیں زیادہ۔ جو بات خود بخود سنجیدہ موڑ پر آئی تھی۔ اپنی جگہ دونوں ہی کو پتا تھا کہ یہ وقت بہرحال آپس کی محاذ رائے کا نہیں ہے۔ نبیل کو 1 دن میں اپنی واپسی کا پکا وعدہ کرنا ہی پڑا، اور اب مزید 1 پیسہ بھی اس ڈانسر کو دینے کی ضرورت نہیں جس کے در پر تم ہینے بھر سے پڑے ہو۔ حرف آخر وارننگ بھی تھا اور حکم بھی۔ زرتاج نے اس سے آگے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، سو بات ختم ہوتے ہی فون بند کیا تھا۔ نبیل نے بے ساختہ ہی ماتھے کو چھوا۔ یہاں کے روز و شب میں حد درجے احتیاط کے باوجود وہ پھر پکڑا جا چکا تھا، حالانکہ اس بار وہ زرتاج کے لاہور والے گھر میں بھی نہیں رہا تھا، ایک ہوٹل میں ٹھہر رہا تھا، اور بظاہر آس پاس زرتاج کا کوئی پالتو سٹاف ممبر بھی نہیں تھا۔ پھر بھی ایک مایوسی بھرا تجزیہ کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر مکمل ہوا۔ الماس دوبارہ کمرے میں آئی تو نبیل کو پہلے جیسے موڈ میں نہیں پایا تھا۔ تمہارے ملازم سخت ناقابل بھروسہ ہے، میں نے تمہاری امی سے کہا بھی تھا کہ جب میں یہاں ہوں تو کم سے کم لوگوں کو میری موجودگی کا علم ہو، مگر تمہارے ہاں تو نکموں کی فوج بھری ہوئی ہے، ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ نبیل کا لہجہ رکھائی لیے ہوئے تھا۔ فوری طور پہ تو الماس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ وہ کس بات کا غصہ اتار ہے، مگر یہ کھلم کھلا تنقید اسے بھی کہاں گوارا تھی۔ وہ سب پشتوں سے ہمارے گھر کے ساتھ جڑے ہیں نبیل جی، اور ہمارے ہاں وفاداریوں کی بڑی قدر ہے، ان میں سے کوئی بھی غیر ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ 1000 کوششوں کے باوجود بھی ڈانسر کے لیول سے اوپر نہ اٹھنے والی الماس کے لہجے میں بھی وہی تمکنت ذرا دیر کے لیے اترنے لگی جو کہ نانی ستارہ کے گھرانے کو بقیہ برادری سے علیحدہ کرتی تھی۔ نبیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے، ٹکے ٹکے کی بخشش کے لیے امیدیں لگانے والے نیم نشہ بازوں کا ایسا مان سمان! دھت! اس کے دل میں چھپا تمسخر اس کے انداز سے آیا ہوا تھا۔ ملازم ہوتا ہے،
تنخواہ دی اور کام لیا۔ کام پسند نہ آیا تو دوسرے ہی لمحے نکال باہر کیا، خیر چھوڑو۔ اس نے الماس کا ہاتھ تھاما۔ وہ یہاں بیٹھ کر ایک فضول سی بحث میں وقت ضائع کرنے والا نہیں تھا، اور سچ تو یہ کہ اگر الماس اسے اتنی زیادہ پسند نہ آ چکی ہوتی تو اب تک وہ کسی اور طرف کا رخ کر چکا ہوتا۔ میں جا رہا ہوں، یاد کرو گی؟ میں آپ کو جانے نہیں دینے والی۔ دل ربائی سے مسکرائی۔ ویسے بھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس بار ہمارے رشتے کو مکمل نام دیں گے، ایک پہچان۔ نبیل نے کچھ اس طرح سے پہلو بدلا۔ ان سارے سحر انگیز لمحوں میں یہ کڑوا بادام کتنی ہی بار منہ میں آیا تھا، اور ہر بار اسے الماس اور گلناز کے جسارت پر حیرت کم اور غصہ زیادہ آیا تھا۔ لاکھوں روپے وصول کر لینے کے بعد بھی یہ شادی کا جاؤ؟ الماس کا اصرار بڑھنے لگا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں الماس، لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تم سے شادی کر سکوں۔ بہت سارے مسئلے حل کرنے ہیں ابھی۔ اتنے دنوں میں وہ جواب اتنی بار دے چکا تھا کہ اب خود بخود ہی رٹا رٹایا سا انداز ہو چکا تھا۔ الماس کو بڑی سخت توہین محسوس ہوئی تھی۔ گلناز کی سختی سے ہدایت تھی کہ اس بار نکاح نہ صحیح وہ اپنے نام کوئی کوٹھی بنگلہ تو ضرور ہی کروا لے، اور خود الماس کے دل میں ابھی خالہ زاد بہنوں کی کوٹھیاں پھانس بند کر اٹکی تھی۔ کچھ تو ایسا ہو جو مجھے نہ صحیح امی کو اطمینان دلا دے۔ بڑی آہستگی سے اس نے نبیل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیا مطلب؟ ابھی تک انہیں میرا اعتبار نہیں آیا؟ کتنے تحفے، کتنا خرچہ کر چکا ہوں میں۔ اس بار جو جیولری میں نے دی ہے اس کی قیمت کا اندازہ ہے تمہیں؟ کم ظرف نو دولتیوں کی طرح اس نے فی الفور اپنی اوقات دکھائی۔ الماس کی پیشانی پر آیا بل اور بھی گہرا ہوا۔ چند لاکھ کے زیورات اتنی بڑی دلیل تو نہیں ہے، اس سے کئی گنا ہم استعمال کر کے بھول بھی چکے ہیں نبیل، بے نیازی سے کہتے ہوئے اٹھنے لگی تھی، تب بھی نبیل نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس بار اس کی گرفت سخت تھی۔ میری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ اتنے قیمتی لاکھوں خرچ ہوئے ہیں۔ قیمت تحفے کی کب ہوتی ہے نبیل صاحب؟ قیمت تو اس کی ہوتی ہے جسے تحفہ دیا جا رہا ہے اور دینے والے کے دل میں اس کے مقام کا تعین بھی وہیں ہو جاتا ہے۔ الماس، الماس! باہر سے گلناز نے بڑی میٹھی آواز میں پکارا تھا۔ الماس نے چونک کر اپنا ہاتھ نبیل کی گرفت سے چھڑایا۔ اپنی ماں کے ہر اشارے سے وہ پوری طرح مانوس تھی۔ نبیل کے حصے میں آیا فون ختم ہو چکا تھا۔ الماس بیٹا، گیتی کا فون آیا ہے، تمہیں پوچھ رہی ہے، بات کر لو بہن سے۔ گلناز بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی کمرے سے داخل ہوئی۔ اس بار الماس نے کمرے سے نکلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ گیتی کا حوالہ اس کی ماں نے کیوں دیا ہے۔ میری بھانجی کا فون ہے، بہت امیر آدمی کی بیوی ہے، بڑی عزت سے بیاہ کر لے کر گیا تھا وہ اسے، یہیں سے خالہ ستارہ کے چوبارے سے۔ یہ بڑی کوٹھی تھا لاہور میں اس کے نام کی، اور باقی دینے لینے میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رہنے دی اس نے۔ رک کر گلناز نے اس کے چہرے پر کھوجتی ہوئی نظر ڈالی۔ وہ ذرا بھی متاثر نظر نہیں آ رہا تھا، الٹا ایک طنزیہ تاثر، مذاق اڑاتی سی کیفیت۔ گلناز کو سمجھنے میں محض لمحہ لگا کہ اس کی باتوں کو جھوٹ کا پلندہ سمجھ رہا ہے یا ویلیو بڑھانے کی بڑی سستی سی کوشش۔ ایک دبی دبی سی سانس گلناز کے لبوں پر آئی تھی۔ الماس کے حوالے سے جو ایک خواب دیکھنے کی وہ غلطی کر چکی تھی، اس کی تعبیر بہرحال نبیل نہیں تھا۔ خواب ٹوٹنے سے زیادہ افسوس اسے اپنی ناسمجھی پر ہوا تھا۔ نبیل جیسے کاغذی رئیس کو اس کی اوقات سے زیادہ منہ لگانے کی غلطی سے ایک خواب کی دین تھی۔ یہاں بھلا رشتہ داریوں کی گنجائش قدم قدم پر کہاں تھی؟ ہزاروں لاکھوں میں کسی ایک کی خوش بختی تھی۔ نہ ہر لڑکی گیتی کا سا مقدر رکھتی تھی، اور نہ ہی آنے والوں پر سالار کا سایہ بھی پڑا تھا۔ جلتی ہوئی آنکھوں اور بھاری دل کے ساتھ وہ حقیقت کی طرف پلٹی۔ ہم فن کے میراث کو آگے بڑھانے کے پابند ہیں نبیل صاحب۔ ہمارے گھرانے کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ کلاسیکل میوزک میں بیگم ستارہ جان کے مقام سے کون واقف نہیں؟ میری بھانجی سندل اس وقت ٹاپ کلاس ہیروئن ہے، اور دوسری ایک اعلیٰ خاندانی شخص کی بیوی۔ نبیل کے چہرے پر مذاق اڑاتی کیفیت اور بھی گہری ہوئی۔ کون سے نمبر کی بیوی؟ دوسری، تیسری، چوتھی، یا پھر ایسے ہی؟ خود پر جمی نبیل کے مذاق اڑاتی نگاہ گلناز کو کانٹے کی طرح چبھی تھی۔ برا مت ماننا گلناز بیگم، عزت دار خاندانی، ایسا ٹھپا لگا ہوا شخص جب پہلی بار بیوی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کی ترجیح کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں تک تو وہ بعد میں آتا ہے، منہ کا مزہ بدلنے کے لیے۔ گھر میں بیٹھی تنگ دل، بد شکل، بد مزاج عورت سے نفرت ہونے کے بعد اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ اپنی برداشت سے زیادہ پی چکا تھا، مگر ابھی تک ہوش میں تھا اور ٹھیک اپنی اوقات کے مطابق ہی باتیں کر رہا تھا۔ جہاں آ کر کسی کے بھی عشق میں مبتلا ہو جانا انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی تمہیں دیکھ کر بھی تمہارا دیوانہ نہ ہو، حیرت کی بات بھی اور بے عزتی کی بھی۔ کیوں، ٹھیک کہا نا؟ گلناز کی طرف اتنا جھکا کہ اسے سرک کر بیٹھنا پڑا۔ بدذات کمینہ! ابھی تازہ دیے گئے لاکھوں کے تحائف کا ذرا سا لحاظ تھا ورنہ وہ اسے باہر کا راستہ دکھانے میں دیر نہ کرتی۔
نصیب کی بات ہے سب. اپنی جگہ آپ بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو میں نے کہا وہ بھی غلط نہیں. میری بھانجی گیتی آرا پوری عزت اور وقار کے ساتھ رخصت ہوئی تھی، اور وہ اپنے میاں کی دوسری تیسری چوتھی بیوی نہیں، پہلی محبت ہے. نکاح کی تصدیق آپ مسجد کے امام صاحب سے کر سکتے ہیں. گیتی آرا کا نکاح انہوں نے پڑھایا تھا. گیتی آرا. وہ زیر لب نام لیتے ہوئے مسکرا دیا. بہت خوبصورت نام ہے. وہ خود بھی بہت خوبصورت ہے. گلناز نے پہلی بار اپنی کسی بھانجی کے حسن کی تعریف اپنے ہاں آئے ہوئے مہمان سے کی. ضرور ہوگی. اس نام کی لڑکیاں خوبصورت ہی ہوتی ہیں. نبیل کے لہجے میں حسرت سے اتری. گلناز نے کچھ حیرت سے اس کی گم ہوتی مسکراہٹ کو محسوس کیا. اور یقیناً اس کا شوہر بہت ہی معمولی شکل کا ہوگا، نہ گوری رنگت، نہ قداور مردانہ وجاہت. اپنی دانش میں اس نے اپنی خوبیاں گنوائی تھیں، مگر گلناز اب مزید متاثر ہونے کے موڈ میں نہیں تھی. نبیل کے انداز، الفاظ، رویہ صاحب ہی کچھ ایک قرض سا چڑھاتے جا رہے تھے، جسے بر وقت نہ چکاتی تو دنوں ہفتوں کے بے سکونی مول لینے پڑتی. خوبصورتی عورتوں کا وصف ہے نبیل صاحب. مرد کی شان تو اس کی بہادری، وقار اور قول کا پکا ہونے میں ہوتی ہے. خالی کھلی باتیں بنانے والے مرد تو مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتے. نیرے ڈھول کا پول. اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ جس حقارت سے ہنسی، نبیل کو اپنی پیشانی بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. محلے کے سب سے اونچے چوبارے پر بیٹھی سونے کے زیورات سے لدی ہوئی گلناز کے پاس اظہار فخر کے لیے ابھی کچھ اور بھی باقی تھا. اور سالار جیسے باوصف تو ہزاروں میں ایک ہی ہوتا ہے. بڑا پیسے والا اور سخی کراچی کا ہی ہے تو جانتے ہی ہوں گے. اور وہ یقیناً جانتا تھا. گیتی، سالار، گیتی، ان دونوں ناموں کا ساتھ ساتھ ہونا اب حیرت کی بات کہاں رہ گئی تھی. پھر بھی وہ چند لمحے کچھ بولنے کے قابل نہ رہ سکا. گلناز نے اس کے چہرے کے اترے ہوئے رنگ کو اپنی فتح جان کے دل ہی دل میں خود کو شاباش دی. یقیناً سالار کی پوزیشن سے واقف ہے، تب ہی چہرے کا رنگ اڑا ہے. میں نے کہا تھا نا، آپ ضرور جانتے ہوں گے. وہ کھلکھلا کر ہنسی. نہیں، میں نہیں جانتا. نبیل کا لہجہ کھردرا تھا اور آواز قدر اونچی. گلناز نے حیرت سے اسے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھا. مجھے کچھ ضروری کام ہے، پھر کسی وقت آؤں گا. وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے الماس سے الوداع لینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی. شکر جو بلا ٹلی. بظاہر بڑے اتفاق سے اسے رخصت کرتے ہوئے گلناز نے سکون کی گہری سانس لی اور واپس پلٹ آئی. ایمن آباد والی سرکار پرانی کرم فرما تھی. لاکھوں لوٹا دیا مگر کبھی منہ پر نہ لائے. اور یہ نو دولتیاں، اس جیسے کتنے آئے اور گئے. اس نے بیزاری سے سر جھٹکا اور بڑے ہال سے گزرتے ہوئے اندر چلی گئی. سیڑھیوں پر سے تیزی سے اترتا ہوا نبیل ابھی تک شوق میں تھا. اس کے ڈرائیور نے اسے خلاف توقع جلدی آتے دیکھ کے کچھ عجیب سا تو محسوس کیا تھا، مگر سہارا دے کر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لا کر ڈالنے میں اس نے ابھی دیر نہیں کی. گاڑی کہیں سے تنگ اور کہیں سے کشادہ ہوتی اس گلی سے نکلتی چلی گئی. اس حسنہ بے مثال کا سرا یہاں سے جڑا تھا. پچھلی سیٹ پر نیم دراز نبیل کا ذہن پوری طرح بیدار ہو رہا تھا. اور میں کتنا بڑا احمق جو یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ اس آوارہ گرد معمولی شکل والے سالار کو، جسے شاید ہی کوئی لڑکی اپنے توجہ کے قابل سمجھتی، یہ سبز پری اور کہاں سے ملنی تھی. اس نے پہلے اپنی کم عقلی پر افسوس کیا اور پھر اس معمے کے حل ہو جانے کی خوشی میں مبتلا ہوا. ثابت ہوا کہ وہ جو پارسائی کے بڑے دعویدار ہیں وہ بھی اسی گلی کے مہمان ہیں. اور مہمان بھی کیا، خریدار. منہ مانگی ادائیگی پہ بیش قیمت ہیرے کا مالک بن بیٹھا. اس نے بیک وقت سالار پر رشک اور حسد محسوس کیا. ایک بار پھر اس کا موبائل بج رہا تھا. زرتاج یوں ہی منٹ پر پریشان کرتی تھی. ہیلو نبیل، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بہتر ہوں پہلے سے. وہ اس کے مروت نبھانے پر ابھی حیران ہوا تھا کہ دوسرا لمحہ واپس حقیقت کی دنیا میں لے آیا. ایسا کرو، کسی ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لو، کسی ایسی بیماری کا جس میں تم فی الحال چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو. شدید بیماری کو عذر عدالت میں پیش ہو جائے گا تو تمہاری غیر حاضری کی وجہ مل جائے گی. کوئی فالج، کوئی اٹیک وغیرہ. وہ بے تاثر سے لہجے میں جس طرح تیز بول رہی تھی، اس میں کسی بھی طرح ہلکی سی بھی اپنائیت کے شائبہ نہیں تھا. جسمانی بیماری، ذہنی بیماری. میں نے بھی کسی سے کہا کہ وہ تمہارے لیے ذہنی بیماری کے کچھ ثبوت پرانی تاریخوں کے بنا دے. ایک نیم پاگل شخص کو خاصی رعایت مل جاتی ہے ہماری عدالتوں سے. اگر آج وہ اس کے سامنے ہوتی، شاید پہلی بار وہ اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارنے کا اپنی حسرت پوری کر لیتا. غصے کی ایک تند لہر نے نبیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. دوسری طرف سے زرتاج جس کی مستقل خاموشی سے گھبرا کے ہیلو پکار رہی تھی، وہ بمشکل خود پر قابو پا سکا. تمہیں بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے زرتاج، میں آ رہا ہوں، میں دیکھ لوں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں.
ذہنی معذوری کی سرٹیفکیٹ تم ضرور بنوا لو، کم از کم میرے لیے نہیں۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فون منقطع کیا اور ساتھ ہی آف بھی۔ وہ پوری تسلی کے ساتھ کچھ سوچنا چاہتا تھا جس میں کسی کی شراکت اسے گوارا نہیں تھی۔ یہ ٹرمپ کارڈ جو آج اتفاقاً ہی ہاتھ لگا تھا، کام کی چیز تھا اگر عقل سے کام استعمال کیا جاتا۔ اس کا شاطر دماغ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اور اس بار وہ زرتاج کو بھی بھنکنے دینے والا تھا۔ کئی دن کی بولا دینے والی گرمی کے بعد رات کے پچھلے پہر بارش کھل کر برسی تھی۔ معاذ نے گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی اسے دیکھ لیا۔ وہ برآمدے کے آگے نکلے سرخ کھپریل کے شیڈ کے نیچے بیٹھا رک کے قطرہ قطرہ گرتے بارش کے پانی کو بہت انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ اسکول کی نئی عمارت میں منتقل ہونے کے بعد ان چند دنوں میں کچھ اور کام توجہ طلب تھے، سو آج کل پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ وقتی طور پہ رکا ہوا تھا۔ معاذ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ تبھی کچھ احساس ہونے پہ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ آپ؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہونے لگا مگر منع کرتے ہوئے خود ہی قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ جھمپی ہوئی سی مسکراہٹ خیام کے چہرے پر آئی۔ معاذ نے ایک خاموش سی نگاہ اس پر ڈالی۔ پرانی سی جینس کے ساتھ سفید ٹی شرٹ پہنے سرخ کھپریل کے نیچے بیٹھا ہوا اتنا خاص لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت پسندیدہ رومانٹک ہیرو۔ خیام، تم نے شوبز کیوں نہیں جوائن کیا؟ مذاق نہیں، سیریسلی کہہ رہا ہوں۔ اتنے خوبصورت لڑکے، ایسی پرسنالٹی کہاں دیکھنے کو ملتی ہے ہماری فلموں میں؟ یہاں تو سنے ابھی بھی۔ مجھے نہیں پسند یہ فلموں کا چکر۔ یہ بھی کوئی کام ہے بھلا؟ بڑی تیزی سے اس نے معاذ کی بات کاٹی تھی۔ کیوں، کیا برائی ہے؟ باقاعدہ پروفیشن بن گیا، اب تو اچھے گھروں کے لڑکے لڑکیاں ٹی وی میں آ رہے ہیں، اکیڈمیاں کھول رہی ہیں، کام صحیح اچھی فلمیں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں۔ میرے ایک دو اچھے جاننے والے ہیں، کہو تو بات کرو کسی ٹی وی سیریل کے لیے۔ اس بار خیام نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے اس کے آگے۔ پلیز معاذ بھائی۔ اس کے چہرے پر اتنی بے چارگی تھی کہ معاذ مسکرا بھی نہ سکا۔ پتہ نہیں کیا ہے جو اس پیارے سے لڑکے کو کھل کر جینے نہیں دیتا۔ معاذ نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ مصیبت یہ تھی کہ کچھ بھی نہ پوچھنے کا وعدہ ابتدا میں ہی ہو چکا تھا۔ بصورت دیگر وہ یہاں سے فوراً جا سکتا تھا۔ وہ اب اس کے یہاں سے جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہی تھا، مگر معاذ کو اپنے وعدے کا احترام تھا۔ چند دن رہ گئے اسکول کی اوپننگ میں، ایک دم یہ مصروفیت بڑھ جائے گی تمہاری، پھر اس طرح خالی بیٹھنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اچھا ہے، بلکہ بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا، وہ تم ساجد کی امی کو کہہ آئے تھے کہ وہ زری کے نکاح میں ضرور آ جائیں، ان کا آنا بہت ضروری ہے، وہ ان لوگوں کی بہت قریبی محلے دار رہی ہیں۔ وہ ضرور آئیں گی معاذ بھائی، میں نے کہا تھا اور سیدہ بھابھی نے بھی انہیں فون کر دیا تھا سکھر سے۔ اللہ کرے یہ کام بھی خیریت سے ہو جائے۔ مجھے زری کی طرف سے بڑی فکر ہے خیام، بے سوچے سمجھے بہت سے کام کر لیتا ہوں، لیکن زری کی ذمہ داری نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اب سوچتا ہوں تو امی کی مخالفت کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ لڑکیاں تو ہوتی ہیں مصیبت معاذ بھائی، آزمائش، شرمندگی، خوف صاحب میں انہی کی وجہ سے مبتلا ہونا پڑتا ہے انسان کو۔ وہ دھیمے لہجے میں بے ساختہ کہہ اٹھا۔ معاذ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے ہاتھ پھیلائے کپریل سے گرتے پانی کے قطروں کو اپنی ہتھیلی پر جمع کر رہا تھا، اور ذاتی زندگی کے بارے میں یہ پہلا خیال تھا جس کا اس نے اظہار کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے خیام، عورت کا رتبہ تو بہت بلند ہے۔ دنیا میں محبت کے سب سے مضبوط علامت قربانی کا وصف اللہ نے انہی میں رکھا ہے۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ وہی دیتی ہیں مرد کو، ورنہ مجھے نہیں لگتا۔ اس نے تیزی سے معاذ کی بات کاٹی اور ہاتھ میں جمع شدہ پانی کو جھٹک کر نیچے گرایا۔ جس چیز کو آپ محبت کہتے ہیں وہ صرف ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں اکیلے نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ مرد چاہے کوئی بھی ہو، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا یا پھر کوئی اور، کسی کو بھی پکڑے رکھتی ہیں، جب تک ویسا ہی دوسرا سہارا انہیں ہی ڈھونڈ لیتی۔ اب آپ اس خود غرضی کو محبت کا نام دیتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ ایک طرز کی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ جو اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ کھائیں تو میں سامنے سے جا کر لے آتا ہوں۔ نفی میں سارے لاتے ہوئے معاذ نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ خیام کے چہرے پر سرخی سی پھیلی تھی، اس کی آنکھوں میں ہمہ وقت ٹھہری اداسی اور بھی گہری تھی۔ وہ ضبط کی آخری حد کے آس پاس ہی کھڑا تھا۔ ہماری مائیں بھی تو عورت ہی ہیں خیام، ہمیں اس دنیا میں لانے والی ہماری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ معاذ نے جو بات اس کی کڑواہٹ کو کم کرنے کے لیے کہنا چاہی تھی، درد کے ایک سب سے پرانے سلسلے کو تازہ کرنے کا سبب بنی۔ ہر ماں اولاد کو پیدا کر کے احسان نہیں کرتی ہے معاذ بھائی، بہت سی اولادیں زندگی بھر یہ تمنا کرتی ہیں کہ کاش وہ اس دنیا میں نہ آئی ہوتی، اور نہ ہی ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور یہ بات مائیں خود ثابت کرتی ہیں۔ وہ بات ختم کر کے تیزی سے کچن کی طرف چلا گیا۔
معاذ کو لگا تھا جیسے وہ اب بس رونے ہی والا، اور کیا پتہ کچن میں اپنے آنسو صاف ہی کر رہا ہو۔ معاذ نے تعصب سے پہلو بدلا۔ اسے ابا کی بھی کہی بات یاد آئی۔ حقیقت کتنی بھی تلخ سہی، لیکن اس تلخ ترین گہرائی سے خیر کا چشمہ بھی پھوٹنے کا منتظر ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے گہری سیاہ رات کے قریب سحر کی پہلی کرن۔ خدا کرے کہ قیام کی زندگی کی صبح بھی قریب تار ہو۔ فی الوقت زری اور راجو کا نکاح ساری توجہ لے رہا تھا۔ ایک بار وہ رخصت ہو کے اس گھر سے چلی جاتی تو وہ بڑی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ زری کی شدت پسندی نے اسے پہلی بار کسی عورت سے خوف زدہ کیا تھا، اور ہر بار کی طرح اس خوف کو ابا کے ساتھ شیئر کرنے کی ہمت بھی نہیں پا سکا تھا، مگر وہی تھے جو اس الجھن کو دور کرنے کا سبب بنے تھے، ورنہ اس کے پاس تو لے دے کے بس یہی ایک خیام تھا جس پر نظر تو جاتی تھی، مگر ساتھ ہی ایک بڑی بے انصافی کا احساس بھی دل میں جگہ بناتا تھا۔ وہ اتنا پیارا، معصوم اور افسردہ سا لڑکا کچھ اور ڈیزرو کرتا تھا۔ شکر ہے جو ابا نے اسے اس غلطی سے بچا لیا، ورنہ خیام تو یقیناً یہاں سے چلا جاتا۔ آج کی اس گفتگو سے اس نے یہ تو سمجھ لیا تھا، اور اس کے کہنے پر زری سے شادی کرنے پر رضامند ہو جاتا ناممکن۔ سامنے کچن میں خیام نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو ہتھیلی سے سختی سے رگڑا۔ کاش وہ معاذ بھائی کو ان عورتوں کے چہرے دکھا سکتا جو اس کی ہر کہی بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ فیروزہ، نگینہ، سندل اور اب گیتی آرا، سب کسی نہ کسی قیمت پر بکتی رہی، یہاں تک کہ گیتی بھی، جس کے بارے میں سے پورا یقین تھا کہ چاہے اب زندگی بھر بھی وہ واپس پلٹ کر نہ دیکھے تب بھی وہی نہانی ستارہ کے چوبارے پر زندگی گزارنے والی ہے۔ برآمدے کے بالکل آخری سرے پر بنے کمرے میں دنیا کی رنگینیوں سے منہ چھپا کر محض اس کی یاد میں، مگر وہ بھی اس کی نظروں میں گیتی کا پرسکون چہرہ، قیمتی لباس، بڑی سی گاڑی اور گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا ڈرائیور، سب کچھ کتنے دن سے اٹکے تھے۔ اندر کہیں انا پہ ضرب تو پڑی تھی، اور کتنی عجیب بات تو یہ تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر آنے پر بھی کھو دینے کا جو احساس کبھی نہیں جاگا تھا، وہ گیتی کی ایک جھلک ہی کا منتظر تھا۔ خیام تمہاری چائے میں اور کتنی دیر ہے؟ باہر سے معاذ آواز دے رہا تھا، اور اس کی آواز میں وہی تسلی دلاتا ہوا انداز تھا جو بار بار سے ملنے کا موقع فراہم کرتا تھا۔ آ رہا ہوں معاذ بھائی۔ اس نے ٹرے اٹھا کر باہر کا رخ کیا۔ زرتاج بیگم نے انیکسی کی طرف ہوتی چہل پہل کو حیرت سے دیکھا۔ وہاں کچھ سامان اتارا جا رہا تھا، فرنیچر وغیرہ اور کچھ اور بھی۔ فاصلہ زیادہ تھا اور بہت درست اندازہ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے نوکر کو آواز دے کر پکارا، یہ سب کیا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ سامان؟ کس نے منگایا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو یہاں اندر گھر کا کام کرتی ہوں بیگم صاحب۔ وہ اطمینان سے جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ زرتاج کی الجھن اب بھی برقرار تھی۔ ایک کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے ملازم کی لا علمی کے بعد اس پہ اچانک ہی ایک اور تکلیف دہ انکشاف یہ ہوا تھا کہ سارے ملازم اس کے دائرہ کار سے تقریباً نکل چکے ہیں۔ ان کے دو ٹوک جواب اور انداز میں آئی بے نیازی یوں ہی نہیں تھی، ورنہ کسی کے مجال جو اس کے پوچھے گئے سوال کا یوں ٹکا سا جواب دے سکے۔ کسی ایک کو نہیں رکھوں گی، نکال دوں گی تم سب حرام خوروں کے۔ نوکروں کی کمی نہیں پاڑی، ایک اشاروں پہ سینکڑوں میری جوتیاں چاٹنے کو تیار ہیں۔ تم لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میرا گھر ہے، یہاں کا پتہ بھی میری مرضی کا ہو کہ بغیر نہیں ہل سکتا۔ سیاہ و سفید کی مالک ہوں یہاں کی میں۔ لاؤنج میں کھڑے ہوئے ہلکے بل چلا رہی تھی۔ گئے دنوں کی وہ مطلق العنانی اب بھولا بسرا قصہ ہوا جا رہی تھی، مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اپنا حساب کر لو اور دفع ہو جاؤ بغیر تو۔ مگر وہ سارے بغیرت کھڑے کھڑے نکالے جانے کا حکم سن کر بھی وہیں کھڑے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ سنا نہیں تم لوگوں نے کیا کہہ رہی ہوں میں؟ منظور، وہ اپنے نسبتاً پرانے وفادار کی طرف مڑی۔ ان سب کا حساب کر کے نکالو باہر انہیں، میں اپنے گھر میں کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ انیکسی میں آئے سامان کی انکوائری کا شروع ہونے والا قصہ چند منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچنے لگا۔ منظور نے صاحب کو آنکھ کے اشارے سے وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا، تب ہی انہیں وہاں سے ہٹتا دیکھ کر وہ پھر سے چلائی، کہاں جا رہے ہو؟ اپنا حساب کرو اور دفع ہو۔ آپ انہیں نہیں نکال سکتی بیگم صاحب، یہ اس طرح نہیں ہٹائے جا سکتے۔ منظور کو مجبور ہو کر وہ اطلاع دینی پڑی جو ابھی تک زرتاج کی چند غلط فہمیوں کو برقرار رکھے ہوئی تھی۔ سالار صاحب کا حکم ہے، کسی بھی ملازم کو ان کی مرضی کے بغیر نکالا اور رکھا نہیں جا سکتا۔ یہ فیصلہ صرف وہی کر سکتے ہیں یا پھر ان کی بیگم۔ زرتاج نے بہت بے یقینی سے ان سب کی طرف دیکھا۔ ان کے انداز کی بے نیازی اور چہرے کا سکون منظور کی کہی باتوں کی تصدیق کر رہے تھے۔ وہ چند لمحے یوں ہی گمسم سی کھڑی اور پھر تیز قدم سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئی۔
ادھر انیکسی میں راجو کی گھر گرہستی کا سامان پورا ہو رہا تھا۔ لیجئے راجو بھائی، اب صرف آپ کی دلہن کی کمی رہ گئی ہے، وہ آ جائے گی تو گھر مکمل ہوگا۔ گیتی نے ہاتھ میں تھامے بچے کچے پھول بھی ایک گلدان میں ڈال کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اور موڑ کر راجو کی طرف دیکھا تو وہ افسردگی سے مسکرا دیا۔ سب آپ کی اور سالار صاحب کی مہربانی ہے بھابھی، پتہ نہیں کیا کیا کیے جا رہے ہیں میرے لیے، ورنہ میں تو اب تک کسی مینٹل ہاسپٹل میں جمع کرایا جا چکا ہوتا، یا پھر شروع کر دیا آپ نے وہ بیکار کی باتیں۔ گیتی نے بڑی اپنائیت سے اسے ٹوکا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آپ، ساری تکلیف دہ باتوں کو پیچھے چھوڑ دیجئے پلیز۔ ساری کہاں چھوڑی جا سکتی ہیں بھابھی؟ راجو کا لہجہ نرم ہوا اور چہرے سے وہ افسردگی بھی مسکراہٹ بھی گم۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے لیے روزی کا غم بہت بڑا ہے راجو بھائی، آپ ساری زندگی سے نہیں بھول سکتے، مگر آپ دیکھیے گا کہ ظالم اپنے انجام تک ضرور پہنچیں گے اور ان کو ملنے والی سزا ہی آپ کے دکھ کا مداوع کرے گی۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے ذرا رکی۔ راجو نے شاید گیتی کی تسلی کے لیے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ مداوع ہوگا یا نہیں، لیکن اتنے پیارے لوگوں کو پریشان رکھنا بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ اس نے اپنے دل میں کچھ ایسا ہی سوچا۔ باہر سے سالار کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، تیز تیز بولتا وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ گیتی اور راجو دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سب کچھ مکمل ہو گیا یا ابھی کچھ کمی ہے؟ اچھی طرح دیکھ لو گیتی، اور تم بھی راجو، وہ بولتا ہوا اندر آیا تھا۔ راجو کے لیے انیکسی کا فرنیچر، کراکری اور دیگر سامان کی مکمل تبدیلی کا آئیڈیا سراسر اس کا تھا۔ راجو منع ہی کرتا رہ گیا۔ اس کے خیال میں انیکسی میں پہلے ہی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، سو اس فضول خرچی کی قطعی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے ایک نہیں سنے۔ زری اور راجو دونوں نے ہی بہت سی محرومیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ پیسے، وسائل، رشتے، محبتیں، کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس۔ الگ الگ کہانی بھی دیکھو تو دل بیٹھتا ہے گیتی، اور میں جانتا ہوں کہ محرومیاں کس طرح روح کے اندر پنجے گاڑ کر جینے کا حوصلہ ختم کرتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، تبدیلیاں انہیں پھر سے جینے کی امنگ عطا کریں گی، تم دیکھ لینا۔ اس نے تنہائی میں گیتی سے کہا تھا، اور اس کی باتوں فیصلوں پر حیران ہونا بالکل چھوڑ چکی تھی۔ زری اور راجو کی شادی پر اس کے ابا کے ساتھ واحد شرط بھی زری کے ساتھ کوئی ایک پیسے کی چیز ساتھ نہ لانا تھی۔ گیتی ذرا کچن پر ایک نگاہ اور ڈال لو۔ وہ اس کا حکم سنتے باہر نکل گئی۔ راجو غریب روکتا ہی رہ گیا۔ آپ بھابھی پر بہت کام ڈال رہے ہیں، بیچاری ہر وقت لگی رہتی ہیں، مجھے تو سخت شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ سالار ہلکے سے ہنس پڑا۔ تمہیں نہیں پتہ، وہ ایسی ذمہ داریوں سے بہت خوش رہتی ہے، اور میں ویسے بھی نہیں چاہتا کہ وہ زیادہ وقت زرتاج بیگم کے زیر اثر ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم تمہیں تمہاری زندگی میں خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں۔ راجو اس بار ہلکے سے مسکرایا۔ زندگی میں کبھی کبھار سب کچھ ایسا ہونے لگتا ہے سالار بھائی، جس کے بارے میں ہم وہم و گمان میں بھی نہیں رکھتے۔ اب یہی دیکھ لیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روزی کے بعد زندگی میں ایسی کسی بات کی گنجائش باقی ہے، مگر میں تمہارا دل سے شکر گزار ہوں راجو کہ تم نے میرا مان رکھا۔ مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ تم نے یہ فیصلہ اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ میری خوشی کے لیے کیا ہے۔ احسان ہے جو تمہارا مجھ پر۔ ایسا نہ کہیں، آپ کے لیے تو میری جان حاضر ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ راجو کی آواز دھیمی مگر لہجے میں پر اثر سچائی تھی۔ میں روزی کو بھولنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کیونکہ کسی کو بھولنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرنا کہ زری کے ساتھ زندگی کا آغاز محبت کے ساتھ کرو۔ دیکھنا جواباً وہ تمہاری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ مجھے صرف نبیل کی فکر ہے، وہ اس رشتے پر بہت شدید غصے میں آئے گا۔ بہرحال زری اس کی بہن تو ہے نا؟ بہن؟ سالار تلخی سے مسکرایا۔ سالار سالوں سے منہ موڑ کر خود زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے، اس کی بلا سے بہن، بھائی، ماں باپ کو جو مرضی حشر ہو۔ مجھے تو یقین ہے کہ وہ اگر زری کو دیکھے گا بھی تو پہچاننے کی غلطی نہیں کرے گا، اور پہچانتا ہے تو پھر یہ ان دونوں کا معاملہ ہے۔ زری کو شدید نفرت ہے اس سے، تم چھوڑو، یہ ان لوگوں کو خود نپٹانے دو اگر ایسا موقع آیا۔ شادی کے چند دن بعد تم زری کو لے کر ویسے بھی اپنے گھر جاؤ گے، وہاں ایک بہت اچھی سی ولیمے کی دعوت کرنی ہے تمہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہاری امی اور بہنوں کی ہر خوشی ڈبا لو، پھر جب تم واپس آؤ گے تو تب تک خدا نے چاہا تو نبیل جہاں سے جا چکا ہوگا۔ اور روزی کا کیس؟ وہ بے ساختہ کہہ تو گیا مگر دل میں شرمندہ بھی ہوا تھا۔ جو کچھ سالار اس کے لیے کہہ رہا تھا وہ تو یہاں سے پہلے وہاں درج ہو چکا ہے راجو۔ سالار نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ بہت جلد فیصلہ ہوگا، بے فکر رہو۔ زرتاج بیگم کے اختیارات اور تعلقات کا اندازہ مجھے انہی دنوں ہوا ہے، لیکن کب تک؟ عدالت نے نبیل کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آخری کیا گھٹیا حربہ استعمال کرتی ہیں۔ وہ پرعزم بھی تھا اور پر یقین بھی، اور اس کی ہر کہی بات پر راجو کو مکمل بھروسہ تھا۔ روزی کا انصاف ہونا ہی تھا، کسی بھی صورت سے ہی۔ تم بہت سکون سے خوشی خوشی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو اور بس اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے کسی بندے کو مایوس نہیں کرتا۔